السلام علیکم ناظرین، ورلڈ نامہ چینل اور سہمائی فروغ کراچی کے زیر اہتمام آج کا پروگرام ادب اور ادیب حاضر خدمت ہے۔ آج جس شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے، وہ ہمارے معروف شاعر، ادیب، صحافی اور مطلب ان کی بہت سی خصوصیات ہیں، اور سب سے بڑھ کر خوبصورت انسان، بہترین انسان، جن کی بے ساختہ اور برجستہ شاعری پوری دنیا میں مشہور ہو گئی ہے۔ ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ یقیناً جو ان کی پہچان بھی بن گیا ہے۔ میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم اجمل بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ ادب اور ادیب پروگرام میں شریک ہوئے ہمارے اور آپ نے وقت نکالا، تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو اس سلسلے میں اپنا کوئی جو گفتگو جو روایتی ہوتی ہے وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ مطلب روایتی گفتگو بھی ایک حصہ ہوتی ہے انٹرویو کا، روایت کا حصہ ہی ہے ہم سب۔ یہ دھیان ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنا کچھ تعارف پیش کیجئے ہمارے ناظرین کے لیے۔ ہم سب کو تو ادبی دنیا والوں کو پتہ ہے، بہرحال ایک تعارف ہو جائے، کیسے بچپن گزرا، کہاں گزرا، پھر گھریلو تربیت اور تعلیم، اور پھر کس طرح شاعری کی طرف آپ کا آنا ہوا، یہ اس سلسلے میں آپ سے۔ میری پیدائش تو ہے 14 اگست 1968 کی، 68 کی، اور کراچی میں ہی پیدائش ہوئی۔ میرے والدین ہجرت کر کے آئے تھے یو پی سے، اور یہاں کراچی میں سے یہیں جو ہے وہ میٹرک کیا میں نے، پھر انٹر کیا، پھر کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ میں نے اپنا ہوش سنبھالا تو ہم لانڈی کورنگی میں تھے، اور اب بھی الحمدللہ جو ہے وہ لانڈی کورنگی میں ہی ہیں، وہیں رہتے ہیں۔ اچھا، اور پھر شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، تو شاعری تو ہمارے گھرانے میں پہلے سے موجود تھی، مگر میں خود جو ہے وہ ایسے ماں باپ کا بچہ ہوں کہ جو شاعر تھے۔ پھر میرے گھرانے، میرے ننیہال میں بھی ماں باپ کے جو بہن بھائی تھے وہ بھی سارے شعراء کرام، پھر ان کے چچا، میرے والد کے چچا، وہ بھی جو ہے ان کا بھی شاعری سے تعلق تھا۔ تو اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے نسب میں بھی دیکھتے ہیں، تو وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا، لیکن میرے کہیں حاشیہ خیال میں نہیں تھا جب میں 8ویں جماعت تک میں نے پڑھا تھا کہ میں بھی شاعری کروں گا۔ میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں اس وقت 9th کلاس میں تھا، اور یہ تھا آغاز جو ایک شخصیت میں تبدیلی جس سے پیدا ہو گئی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ ہمارے گھرانے کو گزرا۔ اس زمانے میں میرے والد اپنی ڈائری میں روز بہت کچھ لکھتے تھے، تو وہ جب آفس چلے جاتے تھے تو ہم ان کی ڈائری پڑھتے تھے۔ اس میں زیادہ تر غزلیں ہوتی تھیں جو وہ لکھتے تھے۔ اس میں گرامی کیا؟ میرے والد جو ہے وہ شاعری میں تو اپنا نام نظام امینی لکھتے تھے، ویسے تو وہ شبیع الحسن نام تھا ان کا، لیکن ان کا وہ اپنے والد کا نام امینی لکھتے تھے اس کی نسبت سے، اور نظام ان کا جو ہے ان کے والد نے نظام الدین ان کا نام رکھا تھا۔ تو وہ اپنا پھر یہاں جب وہ پاکستان آ گئے تو پھر وہ جو ہے نا انہوں نے اپنی پسند سے اپنا نام شبیع الحسن رکھا۔ اچھا، واہ۔ تو ورنہ ان کا نام جو ہے وہ نظام امینی لکھتے تھے۔ تو ان کی شاعری پڑھ کے جو اس زمانے میں انہوں نے اپنی میری والدہ کے فراق میں اپنی بیوی کے فراق میں جو کچھ شاعری کی انہوں نے اس زمانے میں، تو وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوئی، اور وہ چونکہ وہ ہمارا بھی معاملہ تھا وہی، تو وہ اس سے جو ہے وہ طبیعت میں رچاؤ پیدا ہو گیا، اور شاعری جو ہے وہ جین میں ہی تھی اس میں، تو وہ پھر ہم شاعری کرنے لگے، اور شاعری کرنے لگے تو پھر میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ میں نے میٹرک پرائیویٹ کیا
یعنی میں 8ویں جماعت سے میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا. جب میں نے شاعری شروع کی تو پھر میں اسکول جانے کے لائق نہیں تھا. میں تو ہر وقت 24 گھنٹے اپنے شعر میں ہی. اچھا اتنا زیادہ؟ ہاں. اور چونکہ میرے والد ایک پڑھے لکھے آدمی تھے اور ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کے انسان تھے اور ایک بندھے ٹکے اس معاشرے کے فرد نہیں تھے، تو انہوں نے میری اس چیز کو جو ہے نا مجھے سپورٹ کیا. مجھے کبھی اس کی طعنہ زنی نہیں کی اور کبھی اس کا بہت زیادہ وہ نہیں کیا، بلکہ مجھے ان کے جملے یاد ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم جو ہے وہ کوئی ڈگریوں والی پڑھائی کرو. اچھا. ہم چاہتے ہیں تم پڑھو. تو مجھے یاد ہے کہ میں 8ویں جماعت میں تھا، 9ویں جماعت میں تھا، میٹرک میں تھا، تو میں دنیا بھر کا ادب پڑھ رہا تھا اس وقت. جو لوگ ایم اے میں بھی نہیں پڑھتے وہ ہم نے جو ہے وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھ لیا. پھر میں نے انٹر بھی پرائیویٹ کیا، پھر کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کرنے کی کوشش کی جو نہیں ہوا. یعنی میں نے اس کو بھی جو ہے وہ ایم اے کو پورا نہیں ہونے دیا. اور اس کی کیا وجہ تھی، کیوں نہیں ہونے دیا؟ میری طبیعت میں نا ٹھہراؤ ہی نہیں تھا اس زمانے میں. اتنا زیادہ اضطراب تھا طبیعت میں، ایک پارے کی طرح کا مزاج تھا اور ایک آن بھی کوئی چین نہیں تھا. میں اتنی دیر تک تو بیٹھتا بھی نہیں تھا، میں تو اٹھ کے ڈرائنگ روم میں ہی ٹہلنے لگتا تھا. میرا بچپن جن لوگوں نے دیکھا ہے تو وہ ان کو یاد بھی ہے بعض دوستوں کو کہ میں بہت دیر تک بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، ایک جگہ پہ بیٹھنا ہی میرے لیے دشوار تھا. اور اسی طرح کا مجھے یاد ہے ایک وفور، ہاں ایک خیالات کا ہجوم. اور پھر یہ کہ جاگنے سے بہت ہی زیادہ مجھے شغف تھا. میں سونے کو جو ہے نا بہت برا سمجھتا تھا بچپن میں، لڑکپن میں. اس کی وجہ سے مجھے اور زیادہ پرابلم ہوئی اور ہاسپٹلائز تک ہوا، نیند کے معاملات رہے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ زیادہ غالب رہیں. اور کراچی یونیورسٹی سے تو بہت عرصے تک جو ہے وہ کئی سیمسٹر میں نے دیے وہاں، لیکن وہ بھی نامکمل نہیں کیا. اصل میں نا ساری چیزیں جو ہے وہ ضمنی اور ذیلی حیثیت اختیار کر گئی تھی شاعری کے ساتھ. اصل بات تو یہی ہے. اچھا، وہ کسی بھی طرف جب آپ دیکھتے ہیں اپنے کام کو چھوڑ کے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جیسے لوہار نے لوہا گرم کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو اگر وہ چھوڑ دے تو وہ پھر دوبارہ اس کو گرم کرنا پڑے گا. تو ہم نے بھی جو ہے نا اپنی بھٹی کو ٹھنڈی نہیں ہونے دیا. مگر وہ بھٹی تو ابھی تک آپ کی دہک رہی ہے ماشاءاللہ. اچھا، یہ ایک تو اس میں آپ نے بتایا آپ 14 اگست کو آپ کی 14 اگست کی پیدائش ہے میری، بڑی لکی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے اگر ایک لنک نکلتا ہے تو محبت کا پاکستان سے. پاکستان سے تو ظاہر ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان، یہاں شاید ہی کوئی ایسا ہو پاکستانی کہ جو پاکستان سے جو ہے وہ جی جان سے جو چاہتا نہ ہو پاکستان. آپ کی محبت میرا اپنا بھی جو ہے میں بھی نظر آتی ہے. میرا اپنا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو محبت پاکستان سے ہے اور وہ اچھی خاصی ہے. لیکن میں یہ بہرحال سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری جو فکر ہے، ہماری جو سوچ ہے اور ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے جو افکار ہیں، تو ہم بنیادی طور پہ تو مسلم ہیں. تو مسلمان بہرحال جو ہے وہ اس سے بالا ہوتا ہے. پاکستان اور ہندوستان اور امریکہ اور ساری وہ تو ساری زمین جو ہے نا اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کی زمین ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہے. اور اس کا جو ہے وہ اس کا میں جو ہے وہ میں یہاں پر اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اس کے انتظام و انصرام کو دیکھوں اور اس میں جو ہے وہ کوئی گڑبڑ ہو تو میں وہاں نشاندہی کروں، ہاتھ سے روکوں یا زبان سے روکوں یا اس کو برا سمجھوں. صحیح، بے شک. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ مطلب یہ کہ بہت کم عمر سے شاعری کی طرف آ گئے. ظاہر ہے کہ بہت بڑا حادثہ والدہ کی رحلت کی صورت میں آپ کے خاندان کو برداشت کرنا پڑا، تو اس کا اثر ظاہر ہے آپ کے والد
کی شاعری پہ بھی پڑھا اور آپ پہ بھی پڑھا، آپ مطلب شاعری کرنے لگے، تو آپ نے ابتدا میں کوئی ایسے احباب ملے آپ کو؟ ہاں ابتدا میں بہت، ابتدا ہماری جو ہے وہ ہوا یہ کہ ایک تو یہ تھا کہ جو شعر، میں اب تو خیر غزلیں کہتا ہوں، لیکن میری جو ابتدا تھی وہ ایک نظم سے ہوئی تھی. اچھا. اور وہ نظم والدہ کے انتقال کے 1 سال کے بعد میں نے ان کی برسی میں گئی تھی ٹوٹی پھوٹی. اچھا وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ شاعروں سے ملاقات کا، تو شاعروں سے ملاقات میری جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ڈرامائی ہے کہ وہ ہوئی ہے شاعروں سے ملاقات. اور شاعروں سے ملاقات سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی وہ ہمارے دوست ہیں، ابھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کو عافیت میں رکھے. تو میں ایک نائی کی دکان تھی، تو وہاں میں بال کٹوانے کے لیے گیا، تو وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، بال کٹوا رہے تھے. اچھا. اور بال کٹوا رہے تھے، اور اب تو جو ہے وہ ان کے بال اتنے نہیں ہیں کہ وہ کلر لگائیں، مگر وہ بالکل جوان تھے، اور وہ ان کا شوق تھا کہ ان کے بال نزلے میں وائٹ ہو گئے تھے، وہ کلر بھی لگوا رہے تھے. اسی وقت مجھے یاد ہے شاید میں نے پہلی مرتبہ کسی کو کلر لگاتے ہوئے بھی پہلی بار ہی دیکھا. اچھا. تو وہ تھے شاداب احسانی. واہ، ڈاکٹر شاداب احسانی. ہاں تو یہ تو اس وقت ڈاکٹر نہیں تھے اس وقت. تو میرا خیال ہے انہوں نے بھی سمپل میٹرک یا انٹر کیا ہوا تھا. اچھا. ہاں ڈاکٹر تو ظاہر بہت دیر میں بنتا ہے، پرانی وظاہر. تو یہ وہ زمانہ ہے اچھا کہ میری ان سے ملاقات، اتفاقی ملاقات. ہاں تو وہاں وہ جو ہیئر ڈریسر صاحب تھے، ان کا نام بھی مجھے یاد ہے، ان کا نام تھا وحید احمد برنی. اور ان کا شوق یہ تھا کہ وہ ایک سوشل ویلفیئر کی تنظیم بنائی ہوئی تھی، انہوں نے وہ چلاتے تھے، تنظیم تعمیر ملی. اچھا. اور ان کا نائی کے کام سے زیادہ دلچسپی ان کو پریس ریلیز لکھنے میں اور اخباروں میں پہنچانے میں تھی. وہ تھوڑی دیر اپنا کام کرتے تھے، 2-4 بال کاٹے، 200-400 روپے ہوئے اور وہ بھاگے خبریں لے کے. تو اس طرح وہ شاداب احسانی سے انہوں نے ملوایا کہ بھائی یہ نوجوان بھی جو ہے نا، یہ بھی ہمارے محل میں شاعر ہے. تو خیر تھوڑی سی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم شام کو بیٹھتے ہیں وہاں چراغ ہوٹل پہ، تو آؤ، میں وہاں جانے لگا. تو اس طرح سے ایک ہلکا لانڈی کو رنگی کا سے متعارف ہوا میں. اچھا. اور پھر بڑھتا چلا گیا. صحیح. تو آپ نے مطلب یہ کہ کم عمری میں بڑے شاعروں ادیبوں سے بھی ملاقاتیں کی جو اس زمانے کے تھے؟ بہت زیادہ. میں بتا رہا ہوں نا کہ میں نے چونکہ اسکول نہیں جانا ہوتا تھا تو میرا کام ہی یہی تھا. فروغ صاحب کا انتقال ہوا تھا نیا بالکل 1982. جی ہاں 1982. بس وہ میری آمد کا سال ہے. اور فروغ صاحب کا انتقال ہے. وہ اس زمانے میں جو ادبی دنیا تھی اس زمانے میں، جو اس میں پورا جو ہے نا وہ ہر طرف جو ہے رئیس فروغ کے انتقال کی خبریں تھیں. جب میں نے جو ہے وہ ادب کے میدان میں قدم رکھا ہے، سلیم احمد اور قمر جمیل اور مجنو گورکھپوری اور اختر حسین رائے پوری اور پتہ نہیں کتنے بڑے نام تھے اس تو زندہ تھے اس وقت شہر میں. آپ لکی رہے کافی. ہاں، اور انجم اعظمی اور مجتبیٰ حسین اور مولانا حسن مثنیٰ ندوی، یعنی ان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا ہے، اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں ان کے ساتھ میں نے بہت سارا وقت گزارا ہے. اچھا. عزیز حامد مدنی یہ زندہ تھے اس وقت، اور مدنی صاحب تو سن 2000 تک زندہ رہے. تو یہ ہمارے، اور پھر یہ لوگ تو جوان تھے، جون ایلیا اور انور شعور، اور یہ تو ینگ لوگ تھے، یہ عبید اللہ علی اور نصیر ترابی، یہ ہمارے شہر میں جو ہے وہ ینگ تھے. اور یہ پھر ہر دن کا یہی کام تھا کہ کسی ادبی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ جو ہے شاعروں ادیبوں میں گھوم رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جو ایسا نہ گزرے. اور صبح سے اٹھ کے جو ہے وہ اپنی تیاری شروع ہو جاتی تھی گھر سے باہر نکلنے کی، اپنے پہننے اوڑھنے کی. مجھے بہت زیادہ شوق بھی تھا اچھا نظر آنے کا، تو وہ میں کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد نکلتا تھا، پھر میں رات کو 1 بجے 2 بجے اچھا گھر واپس آتا. نہیں تو آپ جو نکلتے تھے اور ملاقاتیں کرتے تھے، کوئی آپ کا مطلب کوئی جاب کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، یا کیا تھا یہ؟ کچھ بھی نہیں.
کچھ بھی نہیں، اپنی جیب خرچ سے. اچھا. اور اپنے یعنی ایک طرح سے یہ تھا کہ میرے والد کا کوئی اتنا زیادہ مجھ پہ وہ نہیں تھا، بہت زیادہ انہوں نے مجھے اس میں معاملے میں وہ نہیں کیا، حالانکہ ایک سماجی دباؤ ہوتا ہے پھر بھی. اور باقی جو وہ زمانہ ہے نا، وہ سادگی کا زمانہ ہے. جی ہاں. آپ کے پاس اگر جو ہے وہ کرایہ ہے آپ کی جیب میں بس سے جانے کا، تو وہ کافی ہوتا تھا. پھر میرے ساتھ تو یہ تھا کہ میں چونکہ بچہ تھا، نوجوان، اور خاصا معصوم سی میری شکل تھی، تو میرے تو جتنے بھی تو وہ میرے جتنے بھی بڑے تھے، مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاید پہلی ملاقات تھی مدنی صاحب، دوسری ملاقات تھی مدنی صاحب سے. تو جب میں رخصت ہونے لگا تو انہوں نے مجھے 1-1 روپے کے 5 نوٹ مجھے نکال کے دیے. اچھا جب میں نے ذرا سا وہ کیا نا ایسے، تو انہوں نے اور زور سے جو رکھو یہ. تو اس طرح سے خالی مدنی صاحب ہی نہیں، ہمارے بہت سارے دوست احباب جو تھے نا، وہ جتنے تھے وہ سارے میرے سینئر تھے. یعنی جاوید صبا بھی سینئر تھے، عارف امام بھی سینئر تھے، یہ سب، احمد نوید بھی سینئر تھے، مجھ سے سب بڑے تھے، اور مجھ سے عمر میں بھی 10-10 15-15 سال بڑے تھے. تو آپ یقین کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ یہ عہد ایسا ہے کہ اس میں یقین آنا مشکل ہے، کہ میں جس دوست کے پاس بھی اگر پہنچا ہوں یا گیا ہوں تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے خود جو ہے وہ کھانا پینا میرا، یا وہ یہ ضرور پوچھے گا جب میں واپس جا رہا ہوں گا کہ کرایہ تمہارے پاس ہے نہیں ہے، یا نہ پوچھے اگر تو اس کا کام ہے کہ وہ مجھے 5 روپے 10 روپے دے گا بغیر مانگے، کہ یہ جو ہے نا، تاکہ یہ کل پھر نکلے. حوصلہ افزائی ہے. تو یہ عزم بہزاد تھے. میں تو نام بتا سکتا ہوں کہ میرے سارے دوست، جمال احسانی تھے، عبدالرؤف عروج تھے. اچھا حد یہ ہوتی تھی کہ وہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھتے تھے کہ یار اس کا جوتا بہت پرانا ہے، تو صدر چلے گئے، یار چلو آپ مجھے جوتا لینا ہے، تو انہوں نے جوتا لیا، پھر مجھے بھی جو ہے وہ تمہیں بھی لینا ہے، ارے بڑا خوبصورت بہت خوبصورت. اچھا تو ہمارے تو سارے دوست جو ہے وہ ایسے ہی تھے، اور میں نے جتنے نام لیے ہیں یہ وہ سب لوگ تھے کہ جب ملیں گے تو وہ سگریٹ کا پیکٹ لیں گے میرے لیے، جب ملیں گے تو جو وقت بھی ہے اس وقت کچھ کھانا پینا جو ہے وہ ہوگا، جب ملیں گے تو ان کا کام ہے کہ وہ میری جیب میں جو ہے کچھ پیسے بھی رکھیں. بہت لگی ماشاءاللہ، ورنہ فی زمانہ ایسا نہیں ہے. آپ بہت آپ کے احباب میرے دوست تو سارے. اچھا اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے اردو شاعری میں لوگوں نے دوستوں کا بہت برے طریقے سے ذکر کیا ہے. میرے ہاں جو ہے وہ میری 40 سال کی شاعری میں 5-7 جگہ جہاں بھی دوستوں کا ذکر آیا ہے وہ بہت اچھے انداز میں آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دوست ہمیشہ اچھے ہی، اب بھی میرے دوست جو ہے وہ ایسے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ مجھے برسوں ہو گئے کہ میں نے اپنے لیے کوئی چیز خریدی ہو. میں کپڑے کبھی میں نے اپنے لیے نہیں بنائے، ہمیشہ جو ہے وہ دوستوں، اور بہت سارے بے سلے کپڑے میرے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو مجھے جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں. یہ دوستوں کی محبت ہے آپ کے لیے. اسی طرح جو ہے وہ موبائل بھی میں نے کبھی نہیں خریدا ہے. ارے واہ. یعنی کوئی بھی چیز، وہ اشارہ ہوتا ہے دوستوں کو، اگر پتہ چل جائے مجھے کوئی چیز چاہیے تو ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ، اچھا وہ کیا ان کے ذہن میں کیا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یار یہ ہمارا دوست ہے، یہ اپنی شاعری کی طرف دیکھتا ہے، یہ کسی چیز کی طرف دیکھتا نہیں ہے، تو اس کے یہ والے معاملات. آپ کی شاید بائک بھی چوری ہو گئی تھی. میری بائک جو 2-3 مرتبہ چوری ہوئی، بول رہا تھا میں چور، یہ لیکن چھینی نہیں کبھی. اچھا. ہاں مجھ سے چھیننے کا کام جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. اچھا اللہ کا شکر ہے، وہ دور گزر گیا. بہرحال یہ کہ نشستیں آپ نے جس زمانے کا ذکر کیا ہے کہ وہ بہت ہوتی تھیں اور بیٹھکیں، ادبی بیٹھکیں بہت تھیں. اس کے بعد ایک گیپ آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ کہ اب پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہیں نشستیں، ہر جگہ نظر آ رہی ہے شہر میں، خاص کر کراچی کی بات کر رہے ہیں. تو آپ ایک چیز کا ذرا سا بتائیں کہ ہمارے یہاں گروپ بندی بھی ہو گئی ادب میں، یا پہلے بھی تھی یا اب ہو گئی ہے جو نظر آ رہی ہے؟ گروپ بندی تو جو ہے دیکھیں ہمیشہ سے رہی ہے، اور بہت بڑے لیول پر بھی جو ہے وہ گروپ بندی اس سے کہیں زیادہ جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں.
اور جو لوگ ان سے بالا ہو کر کام کر رہے ہوتے ہیں اصل میں تو وہی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر گروپ کو مطلوب و مقصود ہوتے ہیں، اس میں مقبول ہوتے ہیں۔ اچھا میں تو جو ہے وہ سمجھتا ہوں، لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ اجمل سراج کا گروپ ہے، اب میں کہتا ہوں میرا تو اتنا بڑا گروپ ہے، پوری اردو دنیا ہی میرا گروپ ہے۔ ہاں صحیح نہیں ہے، آپ نہیں ہے اس میں شامل ہے۔ گروپ جو ہے نا، گروپ کیا ہے، گروپ اگر ہم بنائیں تو ہو سکتا ہے ہم بنائیں کہ بھائی نان جینمن اور جینمن کا گروپ بنا لو، وہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور چیز ادبی حلقوں میں دیکھی گئی ہے کہ تنقید جو ہے وہ جینون نہیں ہو پا رہی، کیونکہ لوگ جو ہے اب برداشت کی قوت کم ہو گئی ہے، یا کیا وجہ ہے؟ نہیں یہ بھی ہے کہ برداشت کی قوت بھی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، لیکن ایک جو سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بچپن میں وہاں وہ آخری زمانہ ہے کہ جب لکھنے والے بغیر ملے اور بغیر جانے کسی شاعر کے شعر پر، اس کی غزل پہ، اس کی شاعری پہ، یا کسی افسانہ نگار کے افسانے پر، یا کسی ناول نگار کے ناول پر، نقاد ایسے ہوتے تھے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا یہ کون آدمی ہے، اور وہ اس پہ مضامین لکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دور تھا 70 کی دہائی تک، 80 کے اوائل تک، کہ لوگ جو ہے وہ اس سے بالا تھے کہ اس آدمی سے کوئی جان پہچان ہے یا نہیں۔ لیکن آج ساری کی ساری جو ہے نا تنقید وہ فرمائشی ہے۔ اچھا تنقید پہ تو آپ نے اپنی رائے دے دی، اب یہ جو شاعری آج کل ہو رہی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کچھ معیار بڑھا ہے یا گھٹا ہے، یا کیا اس میں مطلب آپ کی رائے ہوگی؟ اصل میں نہ جو ہے نا کوئی ایسا ہے معاملہ کہ معیار بڑھ گیا ہے، اور نہ ایسا ہے معاملہ کہ معیار گھٹ گیا ہے۔ اصل میں نا ہر طرح کی شاعری اور ہر سطح کا آدمی، ہر سطح کے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ جہاں جس شاعری کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جہاں وہ شاعری ہو رہی ہے تو وہیں وہ شاعری بھی ہو رہی ہے کہ جو شاعری ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ چیزوں کو پہچاننے کا ہے۔ اچھا ہر دور اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنی چیزیں بھی لاتا ہے نئی، تو اس دور میں بھی جو ہے بہت ساری چیزیں نئی آئی ہیں جن کو ہم برت رہے ہیں، تو ان سے انسانوں کی زندگیوں پر وہ ان کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو جیسے جب اخبار آیا ہوگا تو اخبار کے آنے سے جو اثرات مرتب ہوئے ہوں گے، پھر ریڈیو آیا، پھر ٹی وی آیا، پھر ٹی وی کے بعد اب آج جو کچھ ہے ہمارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا ہے۔ آج ہم خود ہر آدمی جو ہے وہ اتنی ایک صلاحیت اس کو دے دی گئی ہے کہ وہ ایک ٹی وی اسٹیشن اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، وہ جب چاہے وہ لائیو ہو سکتا ہے اور دنیا کو بتا سکتا ہے، جو دل چاہے لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ ایک وقت تو ایسا تھا کہ آدمی چاہتا بھی تھا، جو آدمی جس کے پاس کوئی بات کہنے کو تھی تو وہ چاہتا تھا کہ یار میں اپنی بات کیسے پہنچاؤں۔ آج مگر وہ آدمی جو ہے وہ غائب ہے، وہ آدمی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا، کہ جو کوئی میڈیم چاہتا تھا سب مل گیا اس کے۔ اب تو یہ کہ اب آپ یوں 4 بٹن دبائیں، اس کے بعد آپ ساری دنیا سے لائیو ہیں۔ اب آپ کے پاس کوئی بات ہے کرنے کی تو کریں، لیکن آپ کے پاس پتہ چلا کہ کوئی بات ہی نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی بات نہیں ہے کرنے کی، اور سب جو چیزوں کی، اشیاء کی جو چکا چوند ہے اس میں ہے۔ اچھا اب وہاں بات وہیں لے کے چلتے ہیں شاعری کی، تو شاعری جو ہے وہ ہر طرح کی ہو رہی ہے۔ جس زمانے میں اقبال حیات تھے اور ان کی شاعری ہو رہی تھی، اسی زمانے میں اختر شیرانی بھی جو ہے وہ تھے، اور اسی زمانے میں جگر مراد آبادی صاحب بھی تھے۔ تو اچھا اب پھر اسی کے قریب قریب میں قمر جلالوی بھی ہیں، تو انہی کے ساتھ جو ہے نور میم راشد بھی ہے۔ تو ساری ورائٹی، ہاں آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے۔ عبدالحمید ادم بھی ہیں، جس جگہ پہ راشد جو ہے وہ پل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے آگے، وہیں عبدالحمید ادم بھی ہیں، جو ہے نا، ان کی بھی کتابیں چھپ رہی ہیں، ان کی بھی شاعری چھپ رہی ہے۔ تو جہاں فیض صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، شاعری کرتے ہیں،
وہیں حبیب جالب صاحب بھی ہیں جو لڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، جو بالکل ایک ایسی شاعری کرتے ہیں کہ جو ہاں بالکل یعنی عوامی شاعری کہ کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی حمایت نہیں ہوتی، جو بات کہی ہے وہی ہوتی ہے، اخباری انداز، ایک صحافیانہ شاعری ہم جسے کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اس گلستان کی جو ہے بو قلمونی ہے، اس کا جو اس کے رنگ ہیں کہ کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی معیار گھٹ گیا ہو یا بڑھ گیا ہو۔ صحیح، مطلب یہ کہ آپ مطمئن ہیں بالکل، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ مزید بھائی آج جو میں دیکھتا ہوں جتنے نئے شعراء پیدا ہوئے ہیں اور کراچی میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ پر امید ہوں، امید تو کوئی لفظ ہی نہیں۔ اچھا بہت اچھا، بہت اور پورے پاکستان میں، پوری اردو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ایک تو دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شاعری سے اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں یا ابداد لینا چاہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں، مطلب ایک آدمی ہے اس نے اپنے لڑکپن سے میٹرک انٹر سے جو ہے وہ مارکیٹنگ پڑھنا شروع کی، ٹھیک ہے، پھر اس نے جو ہے وہ MBA کیا، پھر اس کے بعد وہ شاعری بھی کرتا ہے، اچھا وہ ایک ادارے کا مارکیٹنگ کا ڈائریکٹر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے تمام تر جو حربے مارکیٹنگ کے ہیں نا وہ اپنی شاعری کے سماج پہ آزما رہا ہے، تو اس آدمی سے اس کا مقابلہ جو محسن اسرار جیسا شاعر جو ناگن چورنگی پہ ایک فلیٹ میں رہتا ہے، جو ان مارکیٹنگ کو نہیں جانتا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی اس کا مقابلہ اس جگہ پہ نہیں کر سکتا۔ ہاں شعر میں وہ محسن اسرار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شعر میں وہ نہیں کر سکتا۔ تو لوگ اپنا پورا سامان، پورا تام جھام لے کے آ گئے ہیں کہ بھائی ایک آدمی ہے، ساری ایک آدمی ہے، اس کی گاڑی اس کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، جب وہ نظر آئے گا مشاعرے میں تو اس کا منصب آپ کو اس کے پیچھے کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ ایک آدمی ہے جو شاعر ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ وہ یہ چیزیں عارضی نہیں ہوتی جب تک حیات ہے تو تو ہمارے سامنے دیکھیں، آج میں جن لوگوں کا یہ ذکر کر رہا ہوں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ مشہور رہے ہیں، معروف رہے ہیں۔ انور حارث نام کے ایک شاعر تھے، ہر ہفتے ان کا کلام جنگ میں چھپتا تھا، مگر کیا ہے آج ان کا نام نہیں جانتا۔ اچھا، آج آپ نے سوشل میڈیا کا تذکرہ کیا، تو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اس دور میں آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اخبارات اور جرائد، اور خاص کر کیونکہ یہ سرمائی فروغ کے کراچی کے زیر اہتمام بھی ہے یہ پروگرام، تو میگزینز کی کیا حیثیت ہے اور کیا رہے گی، یہ کچھ امید افزا ہے ابھی؟ بالکل ہے، اصل میں ایک اچھے میگزین کی بہرحال آج بھی جو ہے وہ کمی ہے، ضرورت ہے اور رہتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کتاب کا کبھی بھی زوال ہوگا۔ یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، آئیں گی جائیں گی، لیکن اس سے کہیں بھی جو ہے وہ مجھے ایسا نہیں نظر آتا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ای بک آ گئی ہے اور ای پیج آ گئی، میگزین آ گئے ہیں، ای میگ آ گئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، مگر ایک تو ہماری جو نسل ہے اور ہمارے بعد کے بھی کچھ لوگ ایسے ہم نے دیکھے کہ جو ابھی تک اسکرین پہ پڑھنے کے عادی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ اسکرین پہ یہ چیزیں جو ہے وہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کتاب کو جو ہے وہ بیٹ کر پائے گی۔ یہ اپنی جگہ پہ جو ہے نا، ان کی دیکھیں آج بھی یعنی 15-20 سال میں ان کی جو شکلیں تبدیل ہوئی ہیں، چینج ہوئی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے بھی نظر آتا ہے کہ یہ آگے جا کے اور تبدیل ہو کے کہیں غائب ہو جائے گی۔ مثلاً آج ہماری جیب میں یہ موبائل فون ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت دن تک رہ پائے گا۔ اس کا کام ہوگا، اس کا جو بھی کام ہے وہ تو ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ تو چیزیں جو ہے نا اپنی ماہیت، اپنی شکلیں بدلتی ہیں، لیکن اس میں کہیں کتاب کا نہیں ہے، رسالوں کا نہیں ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کتاب، اب
پوری دنیا میں جہاں یہ انقلاب آیا اور یہ جہاں یہ چیزیں ایجاد ہو کے ہم تک آئیں تو وہاں تو اخبار چھپ رہا ہے، وہاں تو جو ہے وہ کتاب چھپ رہی ہے، ابھی بھی 1.5 لاکھ کتاب چھپ رہی ہے، یعنی کتاب کا اپنا نشہ اور اپنی ضرورت ہے۔ ہاں، کتاب کا پڑھنا، جیسے دیکھیں ایسا ہے، میں کیا مثال دوں آپ کو کہ کیا جب ہمارے معاشرے میں ڈبل روٹی آ گئی تو کیا ہم نے روٹی کھانا چھوڑ دی؟ بہت اچھی مثال ہے، بالکل، ہم تو روٹی اور پراٹھا اب بھی کھا رہے ہیں۔ اچھا، ہماری نئی نسل بھی جو ہے وہ روٹی پراٹھے سے واقف ہے، صحیح، ہر چند کے وہ ڈبل بریڈ کھا رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں معلوم ہے کہ روٹی کیا ہے، پراٹھا کیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا، شاید یہ مثال میرے ذہن میں آئی کہ چیزیں جو ہے نا، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بہت مختلف ہیں اور ان کو جو ہے نا ہم اس ظاہری اینک سے نہیں دیکھ سکتے۔ کتاب اس میں ایک چیز ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں جو بات ہے وہ کیا ہے، ہر چند کے وہ کوئی جو کتاب ہے، الکتاب ہے، وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، وہ کاغذ اور جلد نہیں ہے، وہ تو ایک سافٹ ویئر ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس سے وہ آپ دیکھیں چلتا پھرتا آدمی ہوتا ہے ہمارے ہاں جو حافظ کہلاتا ہے، جو نوجوان، جو بچہ، جو بوڑھا، تو اس کے اندر وہ پوری کتاب اس کے اندر جو ہے سمائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جب آپ وہ ڈالیں گے تو وہ پوری کتاب جو ہے وہ بولنا شروع کر دے گی، جب آپ اسے کہیں گے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو جائے گا۔ تو کتاب کا معاملہ جو ہے وہ ہماری تو کتاب بالکل، اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جو کتاب ہے اس کی جو ترتیل ہے، اس کی جو قرت ہے، قاری ہے، جو اس کا پڑھنے والا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ رشتہ جو ہے وہ رہتے دور، یعنی زمین کے جب تک بقا ہے، قیام ہے، یہ ختم ہوگا، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ چاہے آپ کتنی بھی مجھے باتیں بتائیں، میں نے سب کچھ سنی ہوئی ہیں، سوچی ہوئی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے۔ اچھا، آپ کوئی چھوٹا سا پیغام اگر دینا چاہیں سیمائی فروغ؟ سیمائی فروغ جو ہے وہ اس میں پیغام تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہمارے ایسے اس وقت اس چینل کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کے گھروں میں کوئی ان کے چچا، ان کے والد، ان کے پھپھا، ان کے تایا، کوئی خالو، کوئی ماموں جو بہت نامور کوئی لکھنے والے تھے اور وہ انتقال فرما گئے اور اس کے بعد ان کا کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا، تو فروغ فاؤنڈیشن تو ان لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ وہ بھی ہمارے طارق رئیس فروغ کی طرح اب جیسے انہوں نے اپنے والد کا نام، ان کا کام آگے بڑھانے کی ایک کوشش کو جاری کیا ہوا ہے، تو وہ بھی کریں۔ اور وہ اب یہ طارق بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے مل لیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اب جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے ساقی امروی، جی، اب ساقی ہے نا، ساقی امروی، اب شام ہوتی جا رہی ہے، میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب اس طرح کے جتنے بھی ہمارے جو شعراء کرام گزر گئے، اب محشر بدایونی صاحب تھے، اب آج ہمیں ان کے لوگ نہیں ملتے کہ وہ کہاں ہیں، ان کی اولادیں کہاں ہیں، ان کے بچے کہاں ہیں۔ دھوپ کھا گئی ہے، آئے ہو اب مسافر ہو جب ہمیں دھوپ کھا گئی۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک میسیج ہے کہ جو بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے کام کو، ان کی بات کو آگے بڑھائیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا اجمل بھائی، ماشاءاللہ 4 اشرے ہو گئے ہیں، ایک کتاب، ایک کتاب اور میں سوچتا رہ گیا، تو مگر یہ کہ اب ہم تو دیکھتے ہیں کہ 2-4 سال بھی نہیں ہوئے ہیں اور 3 مجموعہ شائع ہو گئے ہیں شاعروں کے، بہرحال وہ ان کی اپنی وہ ہے، مگر اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کیا اب آپ کا نیکسٹ مجموعہ؟ وہ جو میں نے ساری گفتگو کی ہے تو وہی اس میں وہ بات چھپی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارا اصل کام جو ہے وہ ہے شعر کہنا، شاعری کی طرف راغب رہنا، اپنی بھٹی کو جلا کے رکھنا، نہ کہ ہمارا کام جو ہے وہ مجموعے چھاپنا اور جو اس کی ذیلی چیزیں اور ضمنی چیزیں ہیں۔ تو مجموعہ بالآخر چھپ ہی جائے گا۔ اصل تو ہے کہ غزل جو ہے وہ میرے ہاں سے جو ہے وہ ہر کچھ دن کے بعد ہر کچھ دن آ جاتی ہے اور میں سنا رہا ہوتا ہوں،
بہرحال دوسرا مجموعہ اب تیار ہے اور آ جائے گا، اسی برس میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ بہت زیادہ توقع ہے انشاءاللہ۔ اور امید افزا بات یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے بھی شاعری کر رہے ہیں۔ ہاں وہ تو ہمارے، میں نے بتایا نا کہ وہ تو ہمارے گھر آنا ہے، تو وہ لڑکا میری گود میں ہی بیٹھا رہتا تھا، وہ لگ گئی اس کو، چلیے بہت اور اس نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی غزلیں کہی ہیں۔ آپ کا کافی ٹائم دیا، اب اگر کچھ میں کچھ کلام پیش کر دیں تو میں ناظرین کے لیے۔ ہاں میں غزل سناتا ہوں ابھی، ایک جو لیٹسٹ جو آخری جو غزل، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں وہ سناتا ہوں جو غزل میں نے، مگر یہ غزل سنائی ہوئی تو ہے لیکن ہے کوئی ظاہر ہے ہمارے ناظرین کہ یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، یہ اور بات کے بعد، یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا دیا تھا، مگر اس آگ نے دامن، یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا دیا تھا، جو مل رہا ہے یہ کہتا ہے اور پوچھتا ہے، جو مل رہا ہے، جو مل رہا ہے یہ کہتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کیا ہے، آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا؟ واہ واہ، جو مل رہا ہے یہ کہتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کیا ہے، آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا؟ خوبصورت ہے۔ ہوا جو بدلی ہے تو آپ بھی بدل رہے ہیں، ہوا جو بدلی، ہوا جو بدلی ہے تو آپ بھی بدل رہے ہیں، وگرنہ آپ نے تو فیصلہ سنا دیا تھا، ہوا جو بدلی ہے تو آپ بھی بدل رہے ہیں، وگرنہ آپ نے تو فیصلہ سنا دیا تھا، میں دوڑتا چلا جاتا تھا موت کی جانب، میں دوڑتا چلا جاتا تھا موت کی جانب، تو عشق نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا تھا، میں دوڑتا چلا جاتا تھا موت کی جانب، تو عشق نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا تھا، وہ صبح ہی سے بہت یاد آ رہا تھا مجھے، وہ صبح ہی سے بہت یاد آ رہا تھا مجھے، سو میں نے خود کو سرے شام ہی سلا دیا تھا، وہ صبح ہی سے بہت یاد آ رہا تھا مجھے، سو میں نے خود کو سرے شام ہی سلا دیا تھا، پلٹ رہی ہے تو اب رک کے دیکھتی بھی نہیں، پلٹ رہی ہے تو اب رک کے دیکھتی بھی نہیں، وہ لہر جس نے کنارے ہمیں لگا دیا، پلٹ رہی ہے تو اب رک کے دیکھتی بھی نہیں، وہ لہر جس نے کنارے ہمیں لگا دیا تھا، وفاؤں کی جو جزا تھی سو تھی مگر اس نے، وفاؤں کی جو جزا تھی سو تھی مگر اس نے ہمیں ہماری تمناؤں کا صلہ دیا تھا، وفاؤں کی جو جزا تھی سو تھی مگر اس نے ہمیں ہماری تمناؤں کا صلہ دیا تھا، ہمیں ہماری تمناؤں کا صلہ دیا تھا، اور وہ دن جب اس نے بنایا تھا خاک سے مجھ کو، وہ دن جب اس نے بنایا تھا خاک سے مجھ کو، میرا غرور بھی سب خاک میں ملا دیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ دن جب اس نے بنایا تھا خاک سے مجھ کو، میرا غرور بھی سب خاک میں ملا دیا، واہ 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 واہ، یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، بہت خوب، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا دیا، کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ اجمل بھائی، آپ کا کافی ٹائم لیا، خوبصورت غزل سنی اور تازہ غزل سنی، ماشاء اللہ سے بہترین، انشاءاللہ پھر ملاقات رہی، بہت شکریہ، شام ہوتے ہیں۔